تو اب ہم یہ کہیں گے مثال میں سمجھنے کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو مکتب فراہی کی طرف نسبت دیتے تو ان میں سے انڈیا میں جیسے مدرسۃ الاصلاح کیا جہاں سے جو فراہی صاحب مدرسۃ الاصلاح میں وہ اور باقی تو کیا ادھر ایسا نہیں ہے کہ آپ بھی مکتب فراہی سے ہونے کے دعوے دار ہیں، میں بھی ہوں اور رانا صاحب بھی ہے، تو کیا ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے یہ کہا نہیں غامدی صاحب کا جو ابھی تک جو دین کی تفسیر تشریح کرتے جا رہے ہیں یہ فراہی مکتب سے انحراف ہے، یہ کسی نے نہیں کہا اسی اسکول کے اندر رہتے ہوئے؟ فراہی اسکول کے اندر یا مولانا اصلاحی کے تلامذہ کے اندر کوئی ابھی تک باقاعدہ اس طرح کی کوئی رائے کہ وہ میرے علم میں نہیں ہے کسی نے تحریراً یہ بیان کیا ہو، لیکن یہ بہر میں بعید نہیں کہ کوئی ایک تاثر ہو، یہ مجھے لگتا تھا تو میں نے ایک تاثر ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے اہل علم سے ہمارے اس طرح براہ راست علمی روابط اور تبادلہ خیال کا موقع نہیں ملا، لیکن یہ تاثر ہو سکتا ہے، صحیح اور ہو تو بعید نہیں ہے کہ چونکہ غامدی صاحب نے اپنا دائرہ اس سے وسیع کر لیا اور بہت سے نئے ایسی چیزیں بھی معرض بحث میں لے آئے جو مولانا فراہی یا مولانا اصلاحی نہیں لے کے آئے تھے، اور اس میں ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا، تو یہ تاثر ہونا کہ یہ، اور وہ ایک میرا کہتا ہوں کہ بیان واقعہ کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ غامدی صاحب محدود نہیں ہیں اس کام تک جو مولانا اصلاحی یا مولانا فراہی نے کیا، اچھا جب محدود نہیں ہے وہ اور بحثوں کو بھی اپنے تعبیری فریم ورک میں لا رہے ہیں تو اس کو پھر آئیڈینٹیفائی الگ کرنا چاہیے، جس کی بنیاد میں فراہی اسکول آف تھاٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو انہوں نے آگے ڈیولپ بھی کیا ہے، اس کو اور شکل بھی دی ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور بحثیں بھی ان کو شامل کیا ہے اور اس میں ایک مستقل نقطہ نظر اختیار کیا۔ صحیح خیر، تو میں ابھی تک یہی سمجھا ہوں آپ سے کہ جس کو آپ مکتب فراہی کہتے ہیں یا جس کو لوگ مکتب غامدی یا جو بھی نام دے، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو 3 مسلمانوں کے بڑے فرقے بنے اس میں سے یہ اہل سنت اور جماعت کی چھتری تلے ہے۔ میں اس پہ اصرار کر کے پوچھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں جو ہماری اصل میں اہل سنت کے یہ اس لیے یہ بڑا مشکل تعبیر ہے کہ خود اہل سنت کے ہاں اس پر کوئی اتفاق نہیں ہے کہ اہل سنت کون ہے اور کون نہیں، وہ تو بتا دیا نا، ماتریدی ہوگا، اشعری ہوگا یا اثری ہوگا، غامدی صاحب ان تینوں سے کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے ایک دوسرے کو اہل سنت مانتے؟ جی بالکل مانتے، سلفی تو نہیں مانتے ماتریدی کو، ماتریدی جو متشدد ہیں وہ سلفیوں کو نہیں مانتے، اثری کو تو مانتے ہیں نا، اثری کو مانتے ہیں۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ جی وہ سلفی وہ کہتے ہیں یہ بات میں یہ آ گئے ابن تیمیہ کے نام پہ خواہ جیسے فواد وہ جو ہے۔ اس میں دیکھنے بات یہ ہے کہ اہل سنت میں کون ہے یا نہیں، یہ خود ایک انٹرپریٹیشن کا اور اجتہاد کا مسئلہ ہے، لیکن ان 3 پہ صرف ہے نا، سوری میں آپ کی بات کاٹتا ہوں، بار میں معذرت خواہ ہوں، اثری، ماتریدی اور اشعری، ٹھیک ہے، وہ آپ اگر شروع میں جائیں نا غزالی صاحب وغیرہ کے دور میں تو غزالی بھی کہتے ہیں اتنے سے مسئلے پہ انہوں نے ہمیں مرتد بھی کر دیا، فلانا بھی کر دیا، وہ متشددین تو ہر وقت رہے نا جی، لیکن جو مین اسٹریم جو ہے اس میں مسئلہ یہی سمجھا گیا نا کہ 3 کلامی مکتب ہے اور ان میں جزیات میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، 4 فقہی مکاتب ہے، ہم اس کو اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں، یہی سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایسے کہہ لیں نا، اس کو ایسے تعبیر کر لیں کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اہل سنت کی، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، آپ یہ کہنے کے بجائے کہ وہ کیونکہ بعد میں آنے والوں کو ہمیشہ یہ حق ہوتا ہے کہ پچھلے اختلافات کے بارے میں چاہے وہ آپس میں کتنے شدید رہے ہوں، تو بعد میں آنے والے ایک اس کے بارے میں اس کو ری ایویلیویٹ کر لیتے ہیں۔ صحیح، تو وہ اشعری اور حنبلی خود کو ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے تھے وہ ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن بعد میں آنے والے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یار اختلاف اتنا بڑا تو نہیں تھا، تو یہ دونوں ہی اہل سنت میں۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ بر صغیر میں اہل سنت کی جو ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لحاظ سے اشعری، اثری، حنبلی، ماتری، یہ سارے اہل سنت کے ہی ایک بلکہ ہمارے یہاں جو سمجھا ہے کہ ابن تیمیہ بھی اور صوفی یہ دونوں ہی اہل سنت میں سے۔ اب وہ دونوں ابن تیمیہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو ان کے تصور کو نہیں مانتا وہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک زیادہ وسعت ہے۔ صحیح، تو اگر یہی وسعت ہے، شاہ ولی اللہ کو آپ دیکھنا، وہ بھی ان سارے کلامی گروہوں کو کہتے ہیں یہ سارے اہل سنت ہونے کے مدعی ہیں،
اور کہتے ہیں کہ جو ان کے منہج پر نہیں ہے وہ غیر اہل سنت نہیں ہے. میں اس کو خواہ مخواہ کا ایک سینہ زوری سمجھتا ہوں جو ہر گروہ اپنے لیے دعویٰ کرتا ہے. میرے خیال میں یہ شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے کوئی گروہ بھی یہ دعویٰ کرنے کا کہ میں ہی اہل سنت ہوں، اور یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ایک گروہ بھی ضروری نہیں کہ اہل سنت میں سے 100% ہو. معیار اہل سنت کا وہ یہ ہے کہ سلف نے دینی معاملات میں کیا، تو ان میں سے جو گروہ اس کے قریب تر ہے، جتنا قریب تر ہے وہ اہل سنت کے دائرے میں ہے. اگر کہیں اس سے انحراف ہے تو مزید نہیں بن سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو ہو گیا، بن گئے تو ٹھیک نہیں، مزید بھی بن سکتے ہیں. اچھا، یعنی اگر تعبیری، کلامی، فقہی مسائل میں اہل سنت رکھنے میں مصر کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ بس ٹھیک ہے بھائی، نہیں ہے ہمارے سنت میں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہے نا کہ ہم اہل سنت میں سے ہیں یا فلاں اہل سنت میں سے، اس پر بہت زیادہ اصرار اس لیے بے معنی ہے کہ یہ آپ بات کہہ کہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیا جو اس وقت اہل سنت اپنے آپ کو مانتے ہیں، کیا آپ ان کو کنونس کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی غامدی صاحب یا بھی آپ میں سے ہی ہیں، اہل سنت میں سے ہی ہیں؟ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کرتے ہیں، لوگ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. صحیح. وہ ضرور رسم مجھے ایک تو میرے اپنی ذاتی ایک تشنگی جی مسئلہ تھا. میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، لیکن اہل السنہ والجماع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس تناظر میں اصلاً یہ اصطلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آئی، صحابہ کے اثار میں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ اس امت کو جس دین پر چھوڑ کر گئے ہیں اس میں جو رویے اور جو دینی زاویہ ان کو دے کر گئے ہیں اور عمل کے جو پیراڈائم ان کو دے کر گئے ہیں، تو آگے چل کر ان سے لوگ آہستہ آہستہ نکلنے اور انحراف کرنے کی کوشش کریں گے. تو جیسے خوارج نے کیا، جیسے تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ نے کیا، جیسے عمل کی اہمیت کو کم کرنے والے مرجیہ نے کیا، جیسے صحابہ کو جماعت کی نفی کرنے والے رافضہ نے کیا. تو یہ سارے انحرافات ہوں گے، ان کو چھوڑ ان کے اہمیت نہیں ہوگی. تم اہل السنہ والجماعت کے ساتھ رہنا جو ان سارے اصولوں میں. تو اصل تو مفہوم یہ ہے رسول اللہ کے دیے ہوئے دین اور صحابہ نے دین کو جیسے سمجھا، عمل کیا، اس کے بارے میں جو رویے، وہ جو معیارات ہیں وہ اہل السنہ والجماعت کے. یہ جو تعبیری اختلافات ہیں بعد میں آگے چل کر مختلف سیاسی مواقف اختیار کیے گئے، فقہی مواقف، اس کے اپنے اپنے فریم ورک بنائے گئے. تو اس میں پھر یہ مسئلہ بڑی حد تک یہ سیاسی مسئلہ ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کا مطلب اس میں داخل ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹالریبل ہے، اس سے خارج کرنے کا مطلب یہ کہ ٹالریبل نہیں ہے. اب تو یہ سیاسی فتوے بازی ہے. کچھ عرصہ پہلے کوئی بہت بڑا وہ بھی ہوا تھا کسی ملک میں پروگرام، جس نے تقیس اپنے بریلوی جو مفتی ہمارے چاند شرق وسطی ایشیا میں، اور وہاں تو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی کہ سلفیوں نے جا کر، وہاں تو ماتریدی روایت ہے بالکل، تو انہوں نے وہاں پر یہ صفات کی بحث چھیڑ کر ان کو اہل سنت سے خارج کیا. جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ سلفی اہل سنت سے خارج. اسی طرح یہاں ہمارے یہاں وہ مسئلہ ہم کہتے ہیں دونوں اہل سنت میں. اسی طرح اشعری بہت بڑے متکلم جو ابھی سعد فودہ صاحب جو سعید فودہ جی، وہ کہتے ہیں تیمیون یا سلفی جو وہ ہے ہی اہل سنت میں سے نہیں. بالکل. اشرف صاحب، یہ دبستان شبلی اور مقطع فراہی ایک مترادف لفظ ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں. شبلی اب اس میں نا کہ وہ عامدی صاحب نے عنوان دیا ہے، لیکن انہوں نے وہ جہاں دبستان شبلی کا عنوان اختیار کیا نا، تو اس کا دائرہ بتا دیا ہے وسیع. اس دبستان شبلی میں وہ ابوالکلام کو بھی مانتے ہیں، اس میں وہ مولانا مودودی کو بھی مانتے ہیں، اس میں وہ فراہی کو بھی مانتے ہیں، اس میں اقبال کو بھی شامل سمجھتے ہیں. تو وہ اور مفہوم میں. وہاں انہوں نے فرق کہ وہ دبستان شبلی کس مفہوم میں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو گروہ تھے اہل حدیث اور بریلوی اور دیوبندی، جو روایت میں چلے آنے والے کسی ایک خاص انداز فکر کو معیار مان کر دین کی تعبیر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل مصادر سے جا کر اثر نو دین کو سمجھنا یا اس کی تعبیر کا کام کرنا، اور یہ درست نہیں ہے. ان کے مقابلے میں جو شبلی کا دبستان ہے وہ اس پابندی کو قبول نہیں کرتا. صحیح. تو اب ان کے نقطہ نظر بہت مختلف ہیں.
آزاد کچھ کہہ رہے ہیں، شبلی کچھ کہہ رہے ہیں، سید سلیمان کی اور ہے، مولانا مودودی، لیکن اس بنیادی اصول پر یہ متفق ہیں کہ اصل مصادر دین کے وہ قرآن اور سنت ہیں، اور آج جو اہل علم ہے ان کا یہ ذمہ داری بھی ہے اور ان کا حق بھی ہے کہ وہ ان سے جا کر دوبارہ دین کو سمجھنے اور اخذ کرنے کی کوشش کریں۔